جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر میں نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنیں ذرا آپ بھی، یہ دیکھیں۔ ایجنٹ جو ہمارے بلوچوں کے لیے نفرت اور بغض رکھتے ہیں، ان سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے کیمپ اور احتجاج میں آنے کی زحمت نہ کریں۔ اس 3 دن میں ہم نے اسلام آباد میں چند اچھے اور مخلص صحافیوں کے علاوہ اپنے لیے پاکستانی صحافیوں اور صحافیوں کی شکل میں ریاستی ایجنٹ دیکھے۔ ان میں بلوچوں کے لیے صرف نفرت پایا جاتا ہے، اور ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت وہ آ کر ہمارے احتجاج میں ان ماؤں اور چھوٹے بچوں کی آواز بننے اور اپنا صحافتی فرض کو پورا کرنے کی بجائے وہ یہاں آ کر ہمارے زخموں پر نمک پاشی کرتے تھے اور ہمارے احتجاج کو سبوتاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس نفرت اور بغض کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ صرف یہاں کی انتظامیہ ہمارے لیے نفرت اور بغض رکھتی ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اسلام آباد میں صحافت جیسے مقدس پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی بلوچوں کے لیے اس قدر نفرت رکھتے ہیں۔ ہم اس رویے اور اس نفرت کو زندگی بھر یاد رکھیں گے اور بلوچستان میں واپس جا کر اپنے لوگوں کو آپ کی نفرت اور رویے سے آگاہ کریں گے۔ اور ایک جی سر، اب آپ نے دیکھا سر جی، یہ ہے پاکستان کا حالات اس وقت بنے ہوئے۔ ان حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ انسان کیا سوچ سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ یعنی ایک بچی چلی ہے بلوچستان سے، ماں باپ اس کے مارے گئے ہیں، جو بھی ان کے حالات بنے ہیں، اب ان کے پاس بیٹھ کے ان کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے صحافی آ رہے ہیں ان کے پاس، وہ ان کا آ کے پوچھ رہے تمہارے ابا جان بھی سنے بی ایل اے میں تھے، فلان بی ایل اے میں تھا، یہ بھی آپ اسے کنڈیم کر دیں، آپ اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ یعنی اتنا گھنانا، اتنا صحافت نام کی چیز جو پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے اتنے سالوں میں اتنے عرصے سے کی تھی، وہ شاید اس طریقے سے ایلیبریٹ نہیں کر پائی ہیں، اس بچی نے کر دیا۔ یہ مہرنگ بلوچ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ کبھی نہیں بھولیں گے ہم، اور ہم اپنے جا کے لوگوں کو بتائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ جملہ ہے جو پاکستان کی اس وقت 70% عوام کہنا چاہ رہی ہے، لیکن وہ کہہ نہیں پائی۔ اس مہرنگ نے پچھلے تھوڑے سے عرصے میں وہ باتیں کر دی ہیں، وہ چیزیں کر دی ہیں کہ جو پی ٹی آئی اگر کرے تو وہ شاید کر نہ پائے، یا ان کے اوپر پتہ نہیں کیا وہ آفتیں آ جائیں۔ اس نے جتنا حوصلہ دکھایا، جتنا دل گردہ دکھایا، جتنا اس نے کرج شو کی ہے، دس از امیزنگ۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا نہیں ہے، آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دس پالیٹکس، مجھے اس میں نہیں جانا۔ مجھے صرف یہ بات کرنی ہے کہ یہ وہ لفظ ہیں جو ہر پاکستانی سمجھتا ہے۔ آپ نے جو ان پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہے وہ کبھی نہیں بھولیں گے، ان کے بچوں کو بھی جا کے بتائیں گے۔ جو 10-15 کروڑ جو 10-15 ہزار بندہ جو آپ نے پی ٹی آئی کے جیل میں رکھا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو بتائیں گے۔ جو آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت ظلم و بربریت کی، وہ اپنے بچوں کو بتائیں گے۔ جو کے پی کے میں ظلم و بربریت ہوئے وہ اپنے بچوں کو بتائیں گے، یہ بھی اپنے بچوں کو بتائیں گے، مارنگ بھی جا کے، یہ بلوچستان میں جا کے بتائیں گے۔ کیا امپریشن رہ جائے گا، کیا تاثر رہ جائے گا، کون سی آپ حکومت چلائیں گے، کیسے آپ اس ملک کو لے کے چلیں گے، اس بربریت، اس درندگی کے ساتھ آپ ملک کو کیسے لے کے چلیں گے؟ یہ کون سا ایسا لا، یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو بہت بری ہے؟ آج ایک صاحب فرمانے لگے جی، کہنے لگے جی کہ آپ کو نہیں پتا، یہ سول جو فوجی عدالتیں ہوتے ہیں ملک چلانے کے لیے بڑی بڑی ضروری ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ دنیا میں صرف ایک ہی ملک بچا جس کا نام پاکستان ہے، باقی امریکہ، فرانس، جرمنی، پولینڈ، انڈیا، پرتگال، سری لنکا، یہ سارے ملک نہیں ہیں۔ یہاں پہ سول حکومتیں چاہیے، یہاں پہ کیا انسرجنسی نہیں ہو رہی، یہاں پہ کیا بہت سکون ہے، بڑا امن سکون شانتی ہے، یہاں پہ ان کو نہیں لگانی چاہیے فوجی عدالتیں۔ یہ مینٹلی آپ سک ہیں، آپ مینٹلی سوچ ہی نہیں سکتے، یو آر ناٹ کیپیبل آف تھنکنگ فار دی بیٹرمنٹ۔ آپ اچھائی سوچ ہی نہیں سکتے، تو وہ پھر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں ملک میں بڑا ضروری ہے جی وہ لگانا، ہیلی کاپٹر سے بندے پھینکنا بہت ضروری تھا۔ یعنی ماوراء قانون حرکات کرتے ہیں اور جسٹیفیکیشن دیتے ہیں ملک کے دفاع، ملک کی سلامتی کی۔ ان لوگوں نے، یہ جو لوگ آئے ہیں آپ کے پاس، یہ مہارنگ جو آئی ہے، یہ بچے آئے ہیں، یہ لوگ آئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، ان کے ساتھ کوئی ایشوز ہیں، ان کے ایشوز کو آپ ایڈریس کریں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ایک اٹھتا کہتا جی اس کا باپ بھی بی ایل اے کا تھا، یہ بھی بی ایل اے کے ہیں۔ اگر بی ایل اے کہاں سے آئی ہے؟ بی ایل اے جو ہے وہ اسرائیل سے آئی ہے، بی ایل اے انڈیا سے آئی ہے، بی ایل اے یہیں سے اٹھ کے بنی ہے نا، اس وقت بنی ہے جب آپ نے جبر اور ظلم اور تشدد کیا، جب آپ نے ان کو ان کے حقوق نہیں دیے،
جب اسٹیبلشمنٹ نے جاگیرداروں کو، سرمایہ داروں کو، سرداروں کو پروٹیکٹ کیا. میں آج اگر جاؤں نا بلوچستان میں، آپ یقین کریں کہ آئی کین اسٹے ود دا بگ پیپل اوور دیئر، میں کسی بڑے بندے کے ساتھ رہ سکتا ہوں، بڑی سی جیپ کے اندر پھر سکتا ہوں. کیوں 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 ایک عام آدمی کو فیسلٹیز نہیں ہے؟ آپ ان کو برابری کے حقوق نہیں دیں گے، انسان نہیں سمجھیں گے، تو یہی کچھ ہونا جو ہو رہا ہے. انسرجنسی ہے جی، اس لیے سول عدالتیں جائیں گے، اس لیے یہ بی ایل اے کے ان کو آواز سے کرا دو. آپ کو پتا آئرلینڈ میں کتنا عرصہ یہ پھر ان کو کہتے ہیں یہ بی ایل اے کی یہ سپورٹر. دیکھیں آئی آر اے جو تھی آئرش ریپبلکن آرمی، وہ جو تھی انہوں نے، آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کشتی میں بم دھماکہ کر کے انہوں نے مارا، آئی آر اے نے مارا تھا ان کو. وہ علیحدگی کی پسند تنظیم تھی، مسلح ونگ تھا آئرش ریپبلکن آرمی، وہ مسلح ونگ تھا، لیکن اس کو انہوں نے ختم کیا کیسے؟ بات چیت کر کے، گفتگو کر کے، ٹیبل پہ بٹھا کے، باتیں کر کے. آپ کے جو انداز ہیں، آپ کی جو ٹریننگ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، جو ٹریننگ ہے، یو آر ناٹ ڈیزائن ٹو ڈو دا گڈ فار پاکستان. کوئی ساری آپ سے امید نہیں ہے. یہ بچی آئی ہے کہ آپ نے صحافی بھیج دی ہیں، آپ نے بندے بھیج دیے پٹھے پٹھے سوال کرنے. ان سوالات کے ساتھ، ان کوشچنس کے ساتھ آپ کیا نتیجہ نکالیں گے؟ کیا نتیجہ نکال رہے ہیں آپ؟ کیا نکلے گا پاکستان میں؟ یہی وہ صحافی ہیں جو بیٹھ کے دن رات پی ٹی آئی کے اوپر، صرف اس لیے کہ ان کو پیسے نہیں ملتے تھے، اخباروں کو اشتہار نہیں ملتے تھے، وہ عمران خان کے خلاف ہو گئے. یہ جو آپ کے رویے ہیں، وہ یہ چیزیں ہوں گی پھر پیدا. یہ ماں ہے، یہ ایک بہن ہے، یہ ایک بیٹی ہے. عورت کی جو روپ ہے نا، سب سے زیادہ اسٹرانگ روپ ماں کا ہے، اس کے بعد بہن کا ہے، اس کے بعد بیوی کا ہے، اس کے بعد باقی رشتے آتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کو، جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے، اپنی بہن کی طرف دیکھتا ہے. آپ لوگ جو ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں. آپ ان کے پاس جا کے بیٹھ کے جو ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، صحافی جا کے باتیں کر رہے ہیں، جو ان کو میٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 3 بندے آ جائیں، ہم 3 بندوں سے بات کریں گے. جائے پرائم منسٹر جائے وہاں پہ، کاکڑ صاحب جائیں بلوچستان، یہ کس بات کا ڈر ہے؟ جائیں جا کے ان سے بات کریں، کاکڑ صاحب جائیں، وزیر خزانہ، یہ آپ کا یہ اسمبلی کا جو سینٹ کا چیئرمین ہے، یہ چلا جائے، چیف آف آرمی اسٹاف امریکہ کا دورہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ جائیں ان کے پاس. جب کھل کھلا کے آپ یہ باتیں کرتے، سیاستدان نہیں اچھے، نہیں اچھے سیاستدان، آپ اچھے ہیں، آپ آگے ہو جائیں. آپ کیوں لوگوں کی لاشوں کو اوپر سے ہیلی کاپٹر سے پھینک رہے ہیں لوگوں کو؟ کیوں یہ بربریت آپ ظلم کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ؟ کیوں آپ الیکشن کے ریگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں صاف شفاف الیکشن نہیں ہونے دے؟ ساری نیگیٹو چیزیں ہیں. بلوچستان، سندھ، اب صوبہ کو بچا نہیں ہے. اب ایک ایک کرنے کا نام ہے، پورے پاکستان کے ساتھ آپ نے ظلم کر دی ہے. گلگت بلتستان میں الیکشن ریگ کرنے کی کوشش کی، 3 دن وہاں لوگ دھرنا دے کے بیٹھے کہ ہمیں یہ رزلٹ نہیں چاہیے. یہ کام تو آپ کر رہے ہیں، دھاندلی ہر جگہ تو آپ کر رہے ہیں، ہر جگہ انفورس کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں یہ؟ آپ کیوں ملک کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں؟ یہ کس کا ملک ہے؟ یہ کس کی فوج ہیں آپ؟ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں آپ؟ کیوں کر رہے ہیں یہ سارا کچھ؟ آپ یقین کریں، آپ آگ کو ہوا دے رہے ہیں. یہ ساری جب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ یقین کریں، لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، اور کچھ نہیں نظر آتا. کیا بیٹرمنٹ نکل سکتی ہے اگر آپ ریڈ کریں گے؟ 70% جو عوام ہے، کبھی ان کا بدلہ چھین لیتے ہیں، کبھی جو لوگ جا کے الیکشن پیپر جمع کروانے جاتے ہیں ان کو پکڑوا دیتے ہیں. یہ اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ اس سے آپ کی تسکین ہوگی. آپ اپنی سیلف سیٹسفیکشن یا پاکستان کو توڑنے کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ کی سیلف سیٹسفیکشن ہے تو اس سے بھی پاکستان ہی ٹوٹے گا. یہ جو لفظ ہے، یہ بڑے اسٹرانگ لفظ ہیں، ان لفظوں کو سوچیں. ہم واپس جا کے اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کتنے گندے ہیں، یہاں کے صحافی کتنے گندے ہیں، یہاں کے لوگ کتنے گندے ہیں. یہ میسج دیں گے آپ، کیا رہ جائے گا آپ کے پاس؟ کیا آپ اگلے 100 سال تک اس طرح جنگیں لڑتے رہیں گے؟ آپ کے پاس پیسے آتے رہیں گے؟ آپ جو ہر جرنیل 3-4 سال ایکسٹینشن لے گا، 5-6 سال حکومت کرے گا، اس کے بعد جائے گا کسی جگہ پراپرٹی میں رہے گا. خدا کے بندے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، اپنے مر جانا ایک دن. I'm so disturbed. مجھے یہ بڑی شاکنگ یہ لگی ہے جو میں نے آپ کو کلپ سنوایا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہمیں لگتا تھا کہ وہاں پہ کچھ لوگ ہیں، لیکن یہاں پہ تو سارے کا سارا آبے بگڑا ہوا ہے. آج اگر آپ نے پاکستان میں صاف شفاف الیکشن نہیں کروائے تو یہ بڑا اسٹرانگ میسج آئے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یقین کریں، بڑا اسٹرانگ میسج آئے گا. باہر پوری دنیا، پاکستان کے باہر اندر ہر جگہ صرف ایک ہی آواز ہے، صاف شفاف الیکشن. آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی اور عدالتوں کی بقا صرف اس میں کہ صاف شفاف الیکشن ہو. اس کے علاوہ کوئی راستہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. عمران خان نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں، وہ پیار محبت کے سٹینڈرڈز ہیں، وہ غریب کی خدمت کے سٹینڈرڈ ہیں، وہ عوامی خدمت کے سٹینڈرڈز ہیں،
وہ ایمانداری ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سٹینڈرڈ ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا سٹینڈرڈ ہے. اس سٹینڈرڈ سے نیچے کوئی بات نہیں ہوگی. اس سے نیچے جو بھی بات ہوگی وہ پاکستان کی بقا میں نہیں ہے، پاکستان کی سلامتی اس میں نہیں ہے. سوچیں اس بچی کی، یہ مہرنگ بلوچ کی بات پہ غور کریں، سوچیں اس کو، مہرنگ بلوچ کی بات کو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.